أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، کل کی گفتگو کے بعد ابھی اس مجلس میں آتے ہوئے میرے پاس چار استفسارات آئے. میری نظر میں چاروں سوال ہی بہت اہم ہیں. ایک سوال سے آغاز کر رہا ہوں اور 3 سوالات میری گفتگو میں زیر بحث آ جائیں گے. اور یہ اہتمام اس لیے ہے کہ وقت گفتگو کے آگے بڑھنے میں زیادہ سے زیادہ ہمارے کام میں آئے اور نفع میں آئے. عزیزان محترم، ہر دور میں، ہر معاشرے میں اور ہر مکتبہ فکر کے انسان میں عبادت کا تصور بھی رہا اور خدا کی تلاش بھی رہی. اور اس عبادت کی بنیاد یا نافع اشیاء پر بنی یا مضار اشیاء کی بنیاد پر بنی. یعنی وہ چیزیں جو فائدہ پہنچاتی ہیں اور وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں. نافع فائدہ پہنچانے والی، ضار نقصان پہنچانے والی. کبھی انسان نے ایک جانور کو دیکھا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو خدا مان لیا. کبھی آگ کو دیکھا کہ جلا دیتی ہے، اس کو خالق مان لیا. کبھی سمندر کی گہرائی کو دیکھ کر متحیر ہوا، اس کو خدا سمجھ بیٹھا. دین اسلام نے جب عبادت کا تصور دیا تو نفع کی بنیاد پر نہیں، نقصان کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر دیا.
اس نے اعلان یہ کیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانٍ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، باقی وہی بچے گا جو نفع پہنچائے گا۔ کیا مطلب؟ دوسرے مذاہب نے خالق کے بارے میں یہ طے کیا کہ جو فائدہ پہنچائے اس کے سامنے جھکو، خالق نے کہا جو فائدہ پہنچائے اس کو ہم خلق کرتے ہیں۔ یعنی خالق نفع پہنچانے والوں کا خلق کرنے والا ہے، اور یہیں سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عبادت اور اطاعت میں فرق یہی ہے۔ اللہ کی عبادت ہے، اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، معصوم کی اطاعت ہے۔ اب اطاعت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ کسی ایسے کی اطاعت جو کسی کی عبادت نہ کرتا ہو، وہ عبادت ہے، دوسری چیز اطاعت ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جو فائدہ پہنچائے۔ ذرا ٹھہرنا، ابراہیم نے کیا کہا تھا نمرود کے دربار میں؟ تم ان بتوں کے سامنے جھکتے ہو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ آپ ہزاروں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں ایک پتھر کا بوسہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بت پرست آگے بڑھ کر آپ سے یہ پوچھے کہ ہم کو مشرک کہتے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک عام ذہن یہ کہے گا کہ ہم تو اس لیے اس پتھر کا بوسہ لے رہے ہیں کہ خالق کا حکم ہے۔ خالق نے آپ کو حکم دیا ہے، خالق نے آپ سے کہا ہے نہیں، پھر کیوں؟ ہمیں کیا معلوم خالق کیا چاہتا ہے؟ ہم نے تو اس کے رسول کو دیکھا ہے بوسہ لیتے ہوئے۔ محمد صلی اللہ اب چونکہ اس کے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو وہ نسبت عبادت بن گئی۔ اس نسبت کو ہمارے مکتب میں نس کہتے ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نس وہ جہاں اصل باقی رہے، نس وہ جو اصل سے رابطہ استوار رکھے۔ میں آپ سے پوچھوں اللہ کو کیسے پہچانا؟ کیا دنیا کو دیکھ کر؟ کیسے پہچانا؟ پہاڑوں کو دیکھ کر۔ کیسے پہچانا؟ میدانوں کو دیکھ کر۔ کیسے پہچانا؟ سبزہ زار کو دیکھ کر۔ کیسے پہچانا؟ آبادیوں کو دیکھ کر۔ کیسے پہچانا؟ بستیوں کو دیکھ کر۔ کیسے پہچانا؟ ویرانوں کو دیکھ کر۔ اور کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ رہا ہے پروردگار میں نے تجھ کو تیرے ذریعے پہچانا۔ اس نسبت کا نام ہے نس۔ اور یاد رکھنا مکتبہ اہل بیت کی بنیاد رائے پر نہیں ہے، نس پر ہے۔ اس لیے کہ رائے شخصی ہوتی ہے، نس وہی کے اشارے سے چلتا ہے۔ بات واضح ہوئی نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ نس متاثر ہو جائے، یہ نسبت مجروح ہونے لگے، تو بتاؤں پھر عالم کیا ہے؟ اس نسبت کا احترام ایسی عبادت بنتا ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں
خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کر بھی رو رہا ہو تو رسول یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کہیں بھی نظر آئے خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ ان کو قتل کر دینا. غضبناک کون ہے؟ رسول. یہ پہنچا کہاں ہے؟ جہاں تک رسول پہنچانے آیا ہے. لیکن رسول حکم دے رہا ہے کہ یہاں اس کو قتل کر دینا. یعنی اگر رسالت جس پر غضبناک ہو جائے تو خالق بھی اس کو معاف نہیں کرتا. اچھا تو فطرس پر کون غضبناک ہوا تھا؟ میں اگر آپ تھکے ہوئے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. فطرس پر خالق غضبناک ہوا تھا لیکن اگر گہوارے حسین ابن علی سے مت ہو گیا تو آپ سمجھے نسبت ایسی محترم ہے. اگر خالق ناراض ہو نسبت شفاعت کر دے تو بخشش کا راستہ کھل جاتا ہے. اچھا عزیزان محترم اب آپ سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے مسجد بنائی تھی ایک مسجد کا ذکر ہے قرآن میں وہ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ نماز پڑھنا تھی نا. حکم دیا گرا دو مسجد زرار. کیوں؟ اس لیے عبادت خدائے قدوس کی کر رہے ہیں دل میں نبی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگر یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی اور آپ تیار ہیں تو میں دوسری گفتگو کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور مجھے بتائیے میری مدد کیجیے. خالق نے پہلے جز کو پیدا کیا یا پہلے کل کو پیدا کیا؟ یہ جواب تو آ گیا ہے میں نے سن لیا. پہلے ہم نے کہا کل. لیکن ان جوانوں کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں جز کیا ہوتا ہے کل کیا ہوتا ہے. ایک جز اپنی جگہ پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن یہ جز اگر کل کا حصہ بن جائے تو پھر کارآمد ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کار کا دروازہ ہے وہ اس کا جز ہے. کتنا آسان کر رہا ہوں ہے نا. دروازہ اکیلا آپ کے پاس ہے سواری کر سکتے ہیں بیکار ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا کہ جز ہمیشہ ناقص ہوتا ہے کل ہمیشہ کامل ہوتا ہے. نہیں لفظ بدل رہا ہوں. جز ناقص ہوتا ہے کل ہمیشہ کمال ہوتا ہے. اچھا اب آجا صاحب نے فرمایا کہ اس نے کل کو پیدا کیا. اب پوچھ رہا ہوں یہ جو پوری کائنات آج ہے آپ کے سامنے یہ پہلے سے ایسی تھی؟ نہیں نا. بعد میں بنی تو پہلے تھی وہ ناقص تھی یا کامل تھی؟ ابھی آپ نے کہا کہ پہلے کائنات ایسے نہیں تھی. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اور چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے پہلے ناتمام تھی. جو ہے ہماری نالج میں اب آئی ہے. ہماری نالج میں اب آیا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ کامل ہوتے جا رہی ہے. ان کی بات مان لیتا ہوں اس کا کمال آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے. سمجھ دیجیے کل یومن ہوا فی شان. ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے. کیا مطلب؟
آج کچھ کر رہا ہے کل کچھ کرے گا، جو آج کچھ کرے کل کچھ اور کرے، اس کی ذات میں تغیر ہو جاتا ہے۔ یا تو مانو خالق کی ذات میں تغیر ہے، یا پھر جز اور کل کی گتھی۔ مجھے حل کر کے بتاؤ۔ دیکھیے اگر تو آپ ہو رہے ہیں اس گفتگو سے بور، محمد والے محمد صلی اللہ چلیے ایک بات اور کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی بنیاد مشیت پر نہ ہو۔ میں دینی امور کی بات بھی کر رہا ہوں اور دنیا کے امور کی، یعنی پہلی منزل کسی بھی کام کے کرنے کی چاہنا ہوتا ہے، دوسری منزل کسی کام کے کرنے کی اس کا علم ہوتا ہے، تیسری منزل اس کام کے کرنے کی ارادہ ہوتا ہے۔ آپ نے چاہا مجلس میں جائیں، یہ چاہت آپ کی، یہ خواہش آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی اگر آپ کے علم میں نہ ہوتا مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ علم بھی آ گیا لیکن جب تک ارادہ نہ کرتے جانے کا، تیاری کا، گاڑی میں بیٹھنے کا، تب تک نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی آسان بات ہے۔ اچھا، خالق نے چاہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مشیت سے یہ کائنات خلق ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خالق کی مشیت کیا تھی؟ کہ انسان عبادت کرے۔ انسان کی مشیت کیا تھی؟ نافرمانی کرے۔ دو مشیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ خالق چاہتا ہے انسان عبادت کرے، انسان چاہتا ہے نافرمانی کرے۔ ایک کی مشیت ہے اطاعت، ایک کی مشیت ہے معصیت۔ اب مجھے سوچ کے بتانا کہ کس کی مشیت غالب آئی؟ دنیا میں نافرمانیاں زیادہ ہیں یا اطاعتیں زیادہ ہیں؟ گناہگار زیادہ ہیں یا اطاعت گزار زیادہ ہیں؟ اب جو حضرات اس کو ریکارڈ پہ سنیں گے یہی تک نہ سنیں۔ اور دیکھو یہ بات ہے اس لیے سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ جز اور کل سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ابتدا معلوم نہ ہو جائے اور انتہا سے واقفیت نہ ہو جائے۔ صحیح ہے؟ تو ابتدا کیسے ہوئی؟ آدم تھا، خاموشی تھی، سناٹا تھا، سنائے ازل کا قلم چلا اور پردہ عدم پر موجودات ابھرے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ انسان کی خلقت ہو گئی، عالم ارواح وجود میں آ گیا، آواز دی الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ تو پتا چلا کہ عالم ارواح کی تخلیق کے بعد پروردگار عالم نے انسانوں سے ایک عہد لیا۔ عہد کیا ہے؟
کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا. ایک صاحب کا سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ اخلاص نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچے؟ کیا اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا؟ نہیں، بات محض اتنی سی نہیں ہے. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کمیل ابن زیاد سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا. کس کے لیے سوچا؟ دوسروں کے لیے سوچا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عزیزان محترم، جو اس امر کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا سوچ رہا ہے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیر میں پہنچتی ہے بات، پہنچ گئی. چلیے، تو اس نے دوسروں کے لیے سوچا. ایک جملہ آپ کے حوالے ابھی کر دیتا ہوں، وضاحت بعد میں کروں گا. قرآن سے فرما رہے ہیں کہ ابلیس جب کسی قوم کو فواحش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو فروعات میں غرق کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کبھی وہ گناہ نہیں کراتا جس کی توبہ ہو جائے. سبحان اللہ. ابلیس تو مین سوئچ کو آف کرتا ہے. کیا جو تجھے معلوم ہے وہ بتا کر تجھ کو اس راستے سے ایسا مانوس کرے گا کہ تو وہ کرتا جائے گا، اسی کو ہدایت سمجھتا جائے گا، اور جتنا اس راستے پر چلے گا عمل فروعات کرتا جائے گا، اصل سے دور ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ابلیس کا عالم ارواح میں لے لیا. علم علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پرستش نہ کرنا. خلق کر دیا، اب دنیا میں بھیج دیا. یہ انسان نافرمانی کے راستے پر چلا. آواز دی علامات یاد نہیں ہے؟ تم نے ہم سے عائد کیا تھا. آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. جو یاد ہی نہیں ہے وہ یاد کیوں دلا رہا؟ یہ بھولا کیوں اگر عہد ہوا ہے؟ اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچنا کہ عہد نہیں ہوا تھا. کیونکہ قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ عہد ہوا تھا، تو پھر یاد کیوں نہیں ہے؟ آیت پڑھوں، کیف تکفرون باللہ، اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم کو مار دے گا پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کو تم کو اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا. آیت نے کہا کیا ہے؟ لوگ اس کو زندگی اور موت تک محدود کر دیتے ہیں. نہیں، آیت نے کہا تم پہلے تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر مار دیں گے، پھر زندہ کر دیں گے. کتنے مرحلے ہیں؟ 4 مرحلے ہیں. آپ سمجھے بات کیا تھی عزیزان محترم؟ اس زندگی کو گزارو، پھر جب آؤ گے تو پھر تم سے پوچھیں گے. آپ نے دیکھا وہ زندگی جہاں سے آئے نظر نہیں آئی، جس زندگی میں جائیں گے وہ نظر نہیں آئے گی. جب بھی اس نے عہد لیا، جب بھی اس نے مواخذہ کیا، اس زندگی میں کیا جو نظر نہیں آتی. اس زندگی میں بات نہیں کرتا وہ آپ سے، اس زندگی میں بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا عزیزو؟ اس لیے، اب بس آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا جز کی دنیا ہے، وہ دنیا کل کی دنیا ہے.
اب بچے پوچھ سکتے ہیں کہ جز کی دنیا کیا ہے، کلی کی کل دنیا کیا ہے؟ تو جزیات میں تم ہو، تمہارے والد ہیں، تمہاری والدہ ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے ماموں ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ عالم ارواح میں کوئی رشتہ دار تھا؟ نہیں تھا نا؟ اچھا، تو اب یہ عالم مادیت میں آئے، زندگی گزاری، پھر قبر میں گئے۔ قبر میں گئے، اذا اتاکل ملکان المقربان، دو فرشتے آ گئے۔ انہوں نے آ کر پوچھا تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا قبلہ کون ہے؟ اب یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بات کہوں، میں نے جب آپ سے پوچھا آپ کو عہد یاد ہے تو آپ سب نے کہا نہیں، قبر میں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ یاد نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں سے آئے تھے وہ تھی معنویت، جہاں آئے ہیں یہ مادیت۔ مادیت نہیں سمجھ سکتی معنویت میں کیا ہوا تھا، معنویت یاد رکھتی ہے مادیت میں کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہ مادیت ہے صورت ظاہری، معنویت ہے صورت باطنی۔ مادیت ہے ظاہر، معنویت ہے غائب۔ اس کا اہتمام ہی یہ ہے کہ جب بھی اس نے ظاہر کا کنٹرول دیا ہے تو غائب کو دیا ہے، جب بھی ظاہر کا کنٹرول دیا ہے تو غائب کو دیا ہے۔ جزیات کو الگ کیا، کلیات کو الگ کیا، اور کا ہدایت نام ہے جز کو کل سے ملا دینے کا۔ بات یاد رہے گی، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہدایت نام ہے جزیات کو کلیات سے متصل کر دینے کا، کنیکٹ کر دینے کا۔ اور آپ صبح شام یہی کرتے ہیں۔ بتاؤں، ایک مثال گزشتہ برس دی تھی پہلی مجلس میں، بات آ رہی ہے ایک جملے میں، عالم خواب میں جو کچھ دیکھا بیدار ہونے کے بعد تعبیر پوچھنا شروع کی، کیونکہ جو کچھ دیکھا ہے وہ عالم جزیات ہے، تعبیر کو عالم کلیات سے ملایا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیے نا، جب سوئے تھے تو پیر تو بستر پر تھے، یہ چل کون رہا تھا؟ صاحب ایک مرحلہ آگے بڑھا ہوں، پیر تو بستر پر تھے، جب سوئے تھے خواب میں کچھ دیکھ بھی رہے تھے، آنکھیں تو بند تھی۔ عالم خواب میں کسی نے کچھ دیا تو چیزوں کو پکڑا بھی تھا، آپ تو بستر پر تھے۔ یہ کیا ہے میرے محترم؟ آپ اگرچہ مادی مخلوق ہیں، لیکن جب مادے سے آزاد ہوئے تو آپ کا جسم مادی نہیں رہتا، مثالی ہو جاتا ہے۔ کوئی مادے کی تخلیق ہو کر بھی تو مادے سے آزاد ہو سکتے ہو، تو وہ جو اس وقت خلق ہوا جب مادہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے تخلیق کی ابتدا، اب ایک لفظ اگر آپ پہنچ گئے، تخلیق کی ابتدا کسی وجود سے نہیں، پردہ غیبت سے ہوئی۔ کیا کہا میں نے؟ پردہ غیبت سے ہوئی، اور ظاہری کو، ظاہر ہو جانے والوں کو پابند کر دیا کہ وہ کل سے متصل ہوں۔ اب جو کچھ وہاں ہے وہ کچھ یہاں ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، جو کچھ وہاں ہے وہ کچھ یہاں ہے۔ اب بتاتے جانا، اللہ وہاں ہے یہاں بھی ہے، رسول وہاں تھا
یہاں بھی ہے، امام وہاں تھا یہاں بھی ہے، نائب رسول وہاں تھا، اردو کا لفظ نہیں ہے نائب، عربی کا لفظ ہے، نہیں نا؟ ان عہدوں کے نائب ہوتے ہی نہیں ہیں، رسول کا ہو یا امام کا۔ کیوں نائب نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ نائب ہمیشہ رتبے میں کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ پیغام پہنچ رہا ہے نا آپ تک؟ اس لیے کہ جو چیز نص سے چلتی ہے وہ کلیت ہوتی ہے، جزئیت نہیں ہوتی۔ یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے نص میں اور جمہور میں۔ کچھ آپ تھک گئے تو ایک جملہ آپ کے حوالے اور کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اگر نص کو چھوڑ دو تو ایسے لیڈر ملتے ہیں جن کی نماز نیند سے بہتر ہوتی ہے، نص کو پکڑ لو تو ایسے امام ملتے ہیں جن کی نیند انبیاء کی نماز سے بہتر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کو مت اختراع کرو، اس لیے کہ بس وہی ہے جس کو اس نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات یہاں تک پہنچی ہے تو مجھ سے سوال ہوا تھا، اس لیے حوالہ لیتے جائیے۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے کتاب خصال، اس کا مقدمہ لکھا ہے علامہ باقر قمری نے۔ اس سے پہلے عقیق بخشائشی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے جعفر صادق پیشوا رئیس مذہب۔ اس سے پہلے علامہ اسد حیدر نے کتاب لکھی امام جعفر صادق والمذاہب الاربع۔ میں نے 3 نام پرانے لیے ہیں، 2 نام نئے لے رہا ہوں۔ استاد مرتضی مطہری اور مفتی جعفر حسین، ان سب کی تحریروں کو جمع کر کے بس ایک جملے میں اپنا پیغام دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 14ویں صدی کے آخر تک مکتبہ امامیہ میں صرف نص معصوم پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کی تاریخ کیا ہے؟ میرے پاس پہاڑ جیسی دلیل نہ ہو تو بات نہیں کہتا ہوں۔ عدت الرسول ابو جعفر طوسی نے لکھا کہ یہ لفظ اجتہاد ہمیشہ قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا رہا۔ کتاب کا نام میں نے دیا آپ کو، نہ ملے تو آگے پکڑ لینا۔ اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ سے، یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے اتنی جرتیں بڑی ہیں، اتنی جرتیں بڑی ہیں، اتنی جرتیں بڑی ہیں عزیزان محترم کہ وہ جو مسلمات ہیں آج وہ بھی آنکھوں میں کھٹکنے لگے ہیں۔ اور کوئی غلط فہمی نہیں ہو تو بتا رہا ہوں، میں جمہور کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نام لینے کی جرات رکھتا ہوں، لے اس لیے نہیں رہا ہوں کہ نام لینا کچھ لوگوں کو اہم بنا دیتا ہے۔ چھوٹے لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑوں کے منہ آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محمد و آل محمد سے بڑا کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو
استاد نے لکھا کہ اجتہاد شیعت کا انجن ہے. کب لگا انجن یہ؟ 14ویں صدی کے آخر میں. اور اس سے پہلے اب تاریخ آپ کے سامنے میں آگے بڑھا ہوں. اب جن صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ سنا عزاداری شہرگ حیات ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ عزاداری شہرگ حیات ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، یہ ان کے جملے ہیں، کہ شہادت امام حسین سے پہلے شیعت کی رگ حیات کیا تھی؟ کیا شیعت بغیر رگ حیات کے چل رہی تھی؟ ابھی جواب دوں گا، لیکن ایک بات میں پوچھ رہا ہوں، 14ویں صدی کے آخر تک کیا مکتبہ امامیہ اور شیعت بغیر انجن کے چل رہا تھا؟ اسی لیے میں نے جز اور کل کی بات کی ہے. کیوں؟ جزیات کی بات کلیات میں پہنچ جائے رکاوٹ نہیں ہوتی. کلیات کی بات جزیات کے پاس نہیں پہنچ پاتی. یہ جز اور کل کو سمجھانے کی بات تھی کہ ابراہیم سے کہا الزین پھر ناسے پھر حج یا تو کرے جانا. ابراہیم حج کی اعلان کرو. وعدا کل ضامر. پھر کیا ہوگا کہ لوگ آئیں گے سواریوں پر سوار ہو کے، یاتینا من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے لوگ حج کرنے آئیں گے. ابراہیم نے آواز کہاں دی؟ عالم جزیات میں. آواز دینے والا کون؟ کل یہاں سے شروع کروں گا. اللہ کی مرضیوں کا نمائندہ. بات کہاں تک پہنچی؟ کلیات تک، عالم ارواح تک. جس نے ایک مرتبہ کہا تھا وہ ایک مرتبہ حج پہ جاتا ہے. جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ جاتا ہے. جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جاتا ہے. بس عزیزوں، مجھے حیرت نہیں ہوتی اس نطفہ نجس کے یہ کہنے پر کہ عزاداری سے پہلے شہرگ حیات کیا تھی. حسین نے بھی ایک آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا. آواز جزیات سے گئی تھی لیکن امام وقت کی آواز تھی. تو بات کہوں، جب جزوی امام کی آواز عالم ارواح تک پہنچ سکتی ہے تو کلی امام کی آواز کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ بس جس نے اس وقت کہا ہے عزاداری کی نعمت اسی کو میسر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور جو اس وقت میں سو رہا تھا اس عالم میں بھی، اگر وہ آج قبول نہ کرے تو مجھے حیرت نہیں ہے. محمد والے محمد اور عزیزوں، یہ جزیات و کلیات کے ملانے کی بات تھی کہ کیسے ملتا ہے، کیسے رابطہ ہوتا ہے. اب ایک بات کہوں، مولا کائنات نے ابن ملجم کی طرف دیکھا. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. ایک منزل پر آ کر کہ جہاں حدیں گزر جائیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ڈس انفارمیشن نہ کرو. نہ رکو گے میں انفارمیشن دوں گا. ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا تو کوفے کیوں آیا ہے؟ ابھی ختم نہیں کر رہا مجلس. کوفے کیوں آیا ہے؟ کہا کوفے کی سیر کرنے آیا ہوں. کہا کوفے کی مسجدوں میں جایا کر، تیرا مقصد وہاں حاصل ہوگا. فرمانے لگے اصحاب سے کہ یہ جو ہے نا شخص یہ میرا قاتل ہے. پھر فرمایا اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو خلق کیا، جن کے دلوں میں اس وقت الفت پیدا کر دی گئی وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اس کی روح نے نہ اس
उस वक्त इकरार किया था न ये आज करेगा। तो इस दुनिया का इकरार और इनकार हमको उस दुनिया का पता दे रहा है। वरना तो खालिक ने तो बड़ा एहतराम किया, खालिक ने बड़ा एहतमाम किया, ऐसा एहतमाम किया चीजों को गैबत के पर्दे में रखा। कायनात का आगाज भी एक गायब से हुआ और कायनात का इख्तिताम भी गायब पर होगा। तुम किसी हाजिर को बुला के देखो, आ नहीं सकता। गायब को बुलाओ, एक वक्त में हर जगह पहुंच जाएगा। ये गैबत की कुदरत है और गैबत की जब कुदरत हो तो फिर होता क्या है? बस दो जुमले और सुनो। होता क्या है? फिर होता कि यतसर्रफु फी कुल्ल मकान वत्तय्य वन्नश्र वलबस्ते वलकब्ज़ ज़मान। कोई याद आया आपको? एक जुमला कहते हो अरब में, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। साहिबल मकान नहीं कहते हो, साहिबल ज़मान कहते हो। क्यों? क्या फर्क है ज़मान में और मकान में? जितनी चीजें हैं इस कायनात में वो सब मकान में है। लौ कुर्सी से लेकर इस इमारत तक तो मकान है, लेकिन मकान फकत एक रुख पे है, दूसरे रुख पे नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं? अगर माजी में है तो माजी में है,